السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں روحانی اسباق میں سے ایک ایسا اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں جو انشاءاللہ اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے یہ عمل میری طرف سے آپ تمام احباب کے لیے بطور ہدیہ، بطور گفٹ ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک سورت کے آپ خود عامل بن جائیں، پھر اس کے بعد جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی جائز مقصد ہوگا، جو بھی جائز خواہش اور تمنا ہوگی، اس سورت کے عامل بننے کے بعد اب آپ کو کسی عامل کے دروازے پر نہیں جانا پڑے گا۔ اب آپ کو کسی پیر کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس نہ ہی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کال کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بس آپ اس صورت کے عامل بن جائیے چلا کاٹ کر، انشاءاللہ پھر آپ خود اپنے اعمال بھی اس صورت کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، دوسروں کا کام بھی آپ خود کر سکتے ہیں۔ اب کب تک دوسروں کے محتاج رہیں گے؟ اب کب تک منت اور سماجت کرتے رہیں گے؟ اپنی خوشحال زندگی خود گزاریے۔ قرآن مجید ہم سب کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے بطور شفا اور رحمت بن کر آئے ہے۔ یہ شفا اور رحمت تب ہم سب کے لیے بنے گا جب قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے۔ تو آپ یہ خود عمل کیجئے، اس صورت کے عامل بن جائیے، پھر انشاءاللہ آپ اپنا جو بھی مقصد ہوگا آپ خود پورا کر لیں گے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ اگر آپ نے ان شرائط کو پورا نہ کیا تو پھر آپ عامل نہیں بن سکتے، چاہے وہ چلہ بھی مکمل کر لیں۔ شرائط کے نہ ہوتے ہوئے پھر بجائے وہ چلہ آپ کے لیے نفع مند ثابت ہونے کے آپ کے لیے نقصان مند ثابت ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ شرائط ضروری سننی بھی ہے، اور پھر ضرور ان کے مطابق آپ نے اپنا چلہ مکمل کرنا ہے، پھر آپ خود اس صورت کے عامل بن جائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ تمام نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے، ہر نماز کے بعد پیغمبر علیہ السلام پہ 3 مرتبہ درود شریف، چاہے آپ نماز والا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا آسان الفاظ جو ہر بندے کو یاد ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پہلے کلمے کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ یہ دوسری شرط پوری کریں گے تب رب تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ دنیا کیسے بنائیں گے؟ رب تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح پیغام، ارشاد، سبق موجود ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کائنات والے پریشان ہیں، ہر انسان پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ رب تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا ذکر وہ پہلے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ تو جب آپ پہلے کلمے کا ورد کریں گے رب دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ آخرت اس طرح سے بنائے گا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
فرمایا جس شخص کی زبان پر مرتے وقت آخری الفاظ کلمہ کے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، بطور انسان ہونے کے ناطے نہ ہی ہم پیغمبر انبیاء میں سے ہیں، نہ ہی ان کے صحابہ میں سے ہیں، ہم تیسری نسل انسان ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الخطائین، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات والے انسان گناہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہتر گناہگار وہی ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تو جب بھی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کے بعد رب کو راضی کر لیا کرے، رب سے صلح کر لیا کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جو پیسہ ہم میڈیسن کے لیے ڈاکٹر کو دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم صدقہ کا اہتمام کر دیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اپنی طاقت کے مطابق صدقہ دینے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے، جب آپ اس صورت کے عامل بننا چاہتے ہیں اور آپ نے چلا کرنا شروع کر دیا تو چھٹی شرط یہ ہے وقت ایک متعین کر لیں۔ 40 دن کی نیت سے آپ نے عامل بننا ہے، عامل کی نیت سے آپ نے اس صورت کا ورد کرنا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے جگہ آپ نے ایک متعین کرنی ہے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے جگہ کے ساتھ ساتھ وقت بھی ایک متعین کرنا ہے۔ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جگہ بھی ایک ہونی چاہیے، وقت بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے جگہ ایک ہونی چاہیے، وقت بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے 24 گھنٹے باوضو رہنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً آپ نے ان 40 دنوں میں ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب آپ سو جائیں تو وہ تو الگ بات ہے، سونے کے علاوہ جب تک آپ بیدار ہیں باوضو رہنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے۔ تو وہ صورت جس کے کرنے سے آپ خود عامل بن جائیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہے قرآن مجید 30 پارہ کے شروع میں جو سورۃ النبأ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 41 مرتبہ آسان اور مختصر صورت ہے، کسی بھی وقت جگہ متعین کر کے باوضو ہو کر اس صورت کا ورد روزانہ کی بنیاد پر 41 دن کی نیت سے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 40 دن 41 دن ابھی مکمل نہیں ہوں گے کہ آپ اس صورت کے عامل بن جائیں گے، پھر آپ جو بھی رب تعالیٰ سے مانگیں گے رب تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ تو بجائے کسی اور کو منت سماجت کرنے کے آپ خود اس صورت کے عامل بن جائیے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔